على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الحمدللہ وہاں پہ کریم الہی نے آپ سب کو پروردگار عالم نے اکرم اور کریم بنانے کے لیے اس مہینے میں حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق دی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہونا اس طرح چاہیے کہ انشاءاللہ ہم شارپ 8:30 اب مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی دیٹ از آور ٹائم کیونکہ کا ٹائم بھی آگے جا رہا ہے. سو شارپ 8:20 کے بعد ہم شروع کر دیں. ٹائم فکس ہو, جو بیچارے ٹائم پہ آتے ہیں ان کو سزا نہ ملے گی, وہ کیوں جلدی آ رہے ہیں. سو یسٹرڈے آئی واز ہیئر 8:03 8:05 کے بعد, تو موسم بھی ایسا تھا. سو پریکٹیکلی یہی کسی ٹائم پہ شروع ہوا, تو میں نے کہا چلے پھر ہم 8:20 بعد ہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں بہت میرا دل چاہتا ہے جو ٹائم دے اسی پہ ہم شروع کریں, ایسی نہیں کہ 8 کے 8:15 کے پھر 8:20 پہ شروع کریں. سو آفٹر 8:20 وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم شروع میں کوئز پوچھیں, پچھلے جو سیشن ہے اس کو ذرا ریکیپ کریں, اور جو پنکچوئل آ رہے ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور ان کے لیے یقیناً بہت سارے گفٹ اور اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے, وہ تو بہت حقیر لگتے کہتے ہوئے لیکن ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سرٹیفکیٹ دینا ہے اس کا بھی انہی کے لیے زیادہ ہوگا جو پنکچوئلی آ رہے ہیں, ایوری ڈے آ رہے ہیں, ریگولرلی آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ کویشچن تیار ہیں, آپ لوگ تیار ہیں پوچھنے کے لیے, یا یو آر ریڈی؟ سو ہو از گوئنگ ٹو آسک؟ اوکے. سو پھر آپ شروع کر لیں, پوچھ لیں. تو پہلے ہم کوئز سے شروع کرتے ہیں, پھر 114 کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تفسیر کی جانب آتے ہیں بہت جلدی ودن 10-20 منٹس انشاءاللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. Assalamu alaikum. Ruqayya, our team member, will be distributing the notes, sticky notes, and you have to write the answers on this. آپ کا تو اچھا آپ لوگوں نے زوم پہ سنا ہوا, یا دے ہیو ہرڈ آن زوم, سو یو کین آنسر اٹ انشاءاللہ. یہ سم آف Inshallah, all of you must have attended the first two lectures, and the course will be inshallah. Okay. کوئی بات نہیں, جس سے نہیں سنا تو. لیکن آپ لوگ گیس بھی کر سکتے. السلام علیکم. Just a wild guess. This would be related to the mustahabat, like mustafihat surahs. I can't pick up. صحیح بات ہے, آپ تو سب سے لائٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کلاس کی. آفٹر صابری باجی, یا میرا خیال ہے. چلے آپ پوچھ لیں, ٹائم نہیں ہے پھر. Okay, okay, Ruqayya, distribute this? Okay, okay. I start with the question. Question number 1. How many musabbihat are there according to ahadith? 5, 6 or 7? How many musabbihat are there according to ahadith? 5, 6 or 7? Question نہیں, answer. Okay? کیونکہ یہ آپ کو پھر چیک بھی کریں گے. رقیہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا دیکھیں گے بھی. دیکھیے پلیز سب نے بی کوئک, ہمارے پاس ٹائم کیا چیز اپنا نام کیا کریں, کلیکٹ کرنا ہے سب سے. اوکے, رائٹ یور نیمز پلیز ایوری ون. Write your names on the top and
اپنا نام بھی لکھیے کیونکہ ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ کس کا کیا آنسر ہے. So yeah, question number 2. How many huruf are there in Bismillah? Like, you guess first, it's not regarding 18, 19 or 20. یہ بھی question ویسے ہوا ہے ابھی کل ہی. مصبحات, it's not مصبحات. Yes, correct. Yeah, it was 5, 6 and 7. Second wala is how many huruf are there in Bismillah? 18, 19 or 20? Huruf, letters. Okay, I'll move on to the next question. What is another name of Surah Saf? Hazrat Musa alayhi salam and his companions, Hazrat Yaqub alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam and his Hawariyun. Don't say it loudly. ورنہ آپ کی محنت ہی کراؤں گی. Done with first 3 questions. Okay, moving on to the next question. Surah Saf is dash chapter of Holy Quran. 51, 61 or 71? Surah Saf is dash chapter of Holy Quran. 51, 61 or 71? 51st or 61st or 71st? جی جی بتائیے. Okay, be quick. This is rapid fire kind of. It's a time limit. What does word fasiq means? Fasiq کا کیا مطلب ہے? A person who doesn't know anything. ایک بندہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. A person who knows everything but disobeying. ایک بندہ جس کو پتہ ہے لیکن disobey کر رہا ہے. And third is a person who knows everything and obeying. تیسرا یہ کہ جو سب کچھ جانتا ہے اور sorry. A person who doesn't know anything. A person who knows everything but disobeying. A person who knows everything. The question is, what does word fasiq mean? No, write it on the notepad. Give it one to the back. ABC نہیں. اچھا تھوڑا سا دیکھ دے ریفرنس کے لیے وہ پھر بیچاری ہلکا سا لکھ دے. Okay, next question number 6. Which group of people cannot be guided? کون سے لوگ ہیں جن کی ہدایت نہیں ہو سکتی؟ First is ظالمون, فاسقون اور both A and B. Okay. This is the last question. Which group of people cannot be guided? ظالم, فاسق یا دونوں؟ کون سے ایسے لوگ مطلب کون سے لوگ ہیں گروہ ایسا ہے جو جس کی ہدایت نہیں ہو سکتی, جو ناقابل ہدایت ہے؟ فاسق ہیں, ظالم ہیں یا پھر دونوں؟ ٹھیک ہے, we are done. رقیہ, collect it from everyone. Please write your name on the top of. Sorry. Yeah. Okay. I am repeating question number 3. What is another name of Surah Saf? Hazrat Musa alayhi salam and his companions, Hazrat Yaqub alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam and his Hawariyun. Okay. Time's up, everyone. Time's up. Pens down. Time's up. Pens down. Okay, collect it from everyone and make sure everyone has written their names on the top. Okay, thank you so much. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. کیا کریں میں سلائڈس کا؟ ابھی اسٹارٹ کریں یا ابھی اسٹارٹ کریں؟ کیا میرا خیال ہے آپ ابھی اسٹارٹ کریں. اوکے پھر چلیں. احسنتم بارک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کو درک کرنے کی توفیق دی. رمضان یعنی تپش ایمان, جب ایمان میں بہت زیادہ حرارت آ جاتی ہے. ایمان رمضان. اور یہ حدیث ہمارے لیے بہت قابل غور, قابل تفکر ہے کہ جیسے یہ مہینہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا. یعنی آپ کی عادتیں, آپ کی روٹین, آپ کی عبادات کی کوانٹٹی کوالٹی جو پہلے ہی اتنی اچھی تھی, لیکن رمضان کریم کے آتے ہی نبی کے وجود میں ایک تغیر, ایک تبدیلی, ایک بہت ہی بڑا چینج تمام مسلمان دیکھتے تھے.
تو انشاءاللہ ہماری بھی رفتار و کردار، بولنا، اٹھنا اور سوچنے میں بھی تبدیلی آئے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت پیارا فرمایا آپ نے، کہ جو روزہ رکھے لیکن ان 3 شرائط کے ساتھ، تو وہ روزہ اس شخص کو ایسا طاقتور بنائے گا، اتنا پاک بنائے گا کہ وہ اتنا قریب ہو جائے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہ قربت اتنی زیادہ ہوگی کہ زانو بے زانو، عربی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے زانو حضرت ابراہیم کے زانو سے، یعنی جو نیز ہیں پاؤں سے قریب ہوں گے، جسے ہم فیس ٹو فیس کہتے ہیں. عرب جو ہے زانو بے زانو کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ آپ کسی کے بالکل ہی قریب چلے جائیں کہ آپ کا بدن اس کے بدن سے بالکل چپک رہا ہو، بالکل آپ اس کے ساتھ ہو. کہا اتنی قربت ابراہیم خلیل الرحمن سے مل سکتی ہے اس شخص کو جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے، لیکن ان 3 کنڈیشنز کے ساتھ. نمبر 1 انصات یعنی بے مقصد گفتگو نہ کرنا، سکوت، خاموشی، ساکت رہنا. ٹھیک ہے، جتنا سکوت ہوتا ہے اتنا تفکر زیادہ ہوتا ہے. نمبر 2 سکوت کے بعد نمبر 2 ہے سکون. زبان پر سکوت ہو، دل میں سکون، اطمینان. اپنے آپ کو بہت کام ڈاؤن کرنا ہے. اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو جو ایک بھاگ دوڑ ہم نے خود اپنی زندگی میں ہم لے کر آئے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کام نہیں سنبھل رہی، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اتنی ساری چیزیں، اور پھر ہم اہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اس سے دور رہنے کے لیے ایک سکون چاہیے. تو دل میں سکون، زبان ساکت، سکوت. اور تیسرا جو عمل بتایا گیا ہے وہ ہے 3 اعضاء کا پورا کنٹرول. نمبر 1 عضو ہے سمع، نمبر 2 عضو ہے بصر، اینڈ نمبر 3 ہے لسان. صحیح، سمع یعنی سننے پر، دیکھنے پر اور بولنے پر. اگر ان 3 کو کف یعنی ان پر کنٹرول حاصل ہو، مسلط ہو اور سکوت اور سکون ہو جائے، تو وہ طاقت تقوی جو ایک پاور ہے کہ جو آپ اپنے اوپر ایک حکومت حاصل کر سکتے ہیں، وہ حکومت، وہ تسلط آپ کو نفس کے اوپر حاصل ہو جائے گی. اور وہی آپ کو خلیل الرحمن اور حبیب اللہ سے قریب تر کر سکتا ہے. پروردگار عالم ہمارا نام پاک سے پاک، خاص سے خاص، خالص سے خالص صائمین، روزہ داروں میں لکھ دے انشاءاللہ. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے آج انشاءاللہ اللہ کے اذن سے سورہ صف کو اپنے اختتام تک پہنچانا ہے. سورہ صف، سورہ نمبر 61. اور کتنی آیتیں؟ اتنے مزے کا نمبر ہے. کتنی آیتیں؟ 14 ہے نا. 14 معصومین، 14 آیتیں. اور 14ویں معصوم جس کے دور میں ہم جی رہے ہیں، 14 معصومین میں سے آخری وصی رسول سے بالکل بہت زیادہ دوستی کرنے والا یہ سورہ ہے. ٹھیک ہے، صف، ہمیں صفی بننا ہے، یعنی مضبوط، منظم، اسٹرانگ. تو سورہ صف جس کا ایک اور نام سورہ حضرت عیسیٰ ہے، اور ہم فیل کر رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کی نظر لطف و کرم. اور جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کے زندہ ہونے کو ہم فیل کرتے ہیں، وہ زندہ ہے. تو خود بخود امام عصر علیہ السلام کی حیات اور ان کا حی و حاضر ہونا ہمارے سامنے مجسم ہو جاتا ہے. آج ہم نے آیت نمبر 10 کی زیارت کرنی ہے. خالق کا کلام ہے، ہم مخلوق بیٹھے ہوئے، ہمارے دل تیار ہے اس نور کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے. ہم شب قدر کی زبردست تیاری کر رہے ہیں. قرآن نازل ہوا تاکہ ہماری تقدیر بنے، اور ہم اپنی تقدیر شب قدر بنا رہے اس قرآن کو سمجھ کے. آیت پھر شروع ہو رہی ہے جس طرح ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، جواب کیا دینا ہے؟ لبیک یا اللہ. یا اللہ ہم سے بات کرے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو کہاں ہو؟ تو ہم کہ ہم ادھر ہے. لبیک یا اللہ، یا ایھا الذین آمنو. اب خدا پھر سوال کر رہا ہے. I love it, اتنا
اچھا کنیکشن کا احساس ہوتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے حل ادلکم، حل یعنی کیا میں بتاؤں، دلیل یعنی تمہیں سامنے ثابت کروں، تمہیں بتاؤں، حل ادلکم علی تجارت، ایک ایسی تجارت کے بارے میں جو تنجیکم، تجھے نجات دے دے، کس سے؟ من عذاب علیم. علیم الف کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ علم. ہاں علم درد کو کہتے ہیں نا، علم ہے، درد ہے. یہ جو درد ہم اس دنیا میں احساس کرتے ہیں، تنہائی کا درد یا درد ہے بہت سارے، مینٹلی خوش نہ ہونے کا درد، پتہ ہے سارے عذاب یہیں پر ہے اور ساری خوشیاں بھی یہیں پر ہے. ہم خود ہی لے کر جائیں گے جنت، ہم خود ابھی بنا رہے ہیں اور ابھی ہے ہماری جنت اور ہماری جہنم بھی. تو اس عذاب علیم جو ڈپریشن یا مینٹلی سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اتنے محتاج، لوگوں کی اٹینشن، لوگوں کی اپریسیشن پر بہت زیادہ ہم جو بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ سب ایک درد ہے نا، درد ہے ہمارے اندر سے. ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، تکلیف ہے اندر سے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. جو دکھ و درد ہے اس کے دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہی ہے. ہم جس درد و تکلیف میں ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو لے کر جائے. بد سے بدتر کا بد سے بدتر، کم سے کم تر کا کم سے کم تر، سب کے ساتھ ایک درد ہے. کہ اس کا علاج ایک تجارت میں ہے. وہ تجارت کیا ہے؟ کہ آؤ تجارت کرو. اچھا یہ لفظ دیکھیں نا، تجارت کتنا پیارا ہے. تجارت کیسے کرو؟ باقاعدہ بتایا گیا اگلی آیت نمبر 11 میں. تجارت کس سے کرو؟ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، باقاعدہ لکھا ہوا ہے. کیسے تجارت کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم اللہ پر اور اس کے رسول پر تؤمنون بن جاؤ، پورا کے پورا آپ کا ایمان ان کے حضور، ان کے ساتھ جو لین دین بزنس کر رہے ہو، ڈیلنگ کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، کہ آج میں نے اپنے نبی کے کتنا حاضر سمجھا، اللہ کے اذن سے میرے نبی اور نبی کے وصیوں نے کس طرح میرے اعمال کو دیکھا، اور اللہ کے حضور کو اور ان کے ساتھ جو آپ ان کی رضایت کو بار بار کسب کر رہے ہو، یہ پورا کے پورا ایمان، یہ تجارت ہے. ٹھیک ہے، یہ تجارت ہے. کہ کیسے تجارت کرتے؟ ایمان باللہ و برسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے. وی آل نو کہ وہ جہاد اصغر ہے، اور جو ہر شب و روز ہم کر رہے ہیں وہ جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کہے کہ اچھا یہ آیت تو بس مجاہدوں کے لیے نہیں، ہم سب کے سب مجاہد ہے. اور خواتین کا جہاد بتایا ہوا ہے نا، جہاد المرأہ حسن التبعل، یا بہت مشکل کام جو عورتوں کے لیے ہے، جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ گھر یعنی کیا؟ گھر یعنی جہاں ایک عورت مرد کو بنا رہی ہے، عورت مرد ساز ہے، عورت انسان ساز ہے. عورت کی طاقت اتنی عظیم ہے، اللہ نے اس کو ایک ایسی اتھارٹی دے رکھی ہے، ایموشنز دے رکھے ہیں، اتنی سمجھ، اتنی کشش، اتنی اس میں محبت کہ وہ انسان اور مردوں کو بناتی ہے. لہٰذا وہ اس کا ایک جہاد کا بہترین میدان ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے کرے، صرف قربتاً الی الشوہر، قربتاً الی جو ہے ساس، قربتاً الی الاولاد نہ کرے، قربتاً الی اللہ فی سبیل اللہ ہی رہے، تو یہ اللہ کے ساتھ جہاد ہو گیا. رمضان کریم یہ مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تاکہ ہم اللہ ہر کام للہ باللہ انجام دیتے جائیں. بار بار سوچے کہ میرے کاموں کو جتنے بھی میں پاک اور خلوص سے کر رہی ہوں، میں اور بہتر کر سکتی ہوں، مجھے اور آگے بڑھانا ہے، میں اور الہی تر ہو سکتی ہوں. باقاعدہ روایت میں ہے
کہ وہ شخص جو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، من عامل للہ وعلم للہ وتعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیما. ملکوت والے کہتے ہیں یہ کتنا عظیم ہے، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا عمل کرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، للہ بن جانا. ٹھیک ہے، تو یہ اس تجارت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص اگر بننا ہے، مضبوط ایک لوہے کی طرح، ایک کہتے ہیں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بنیان مرصوص اگر بننا ہے تو یہ راستہ ہے اس تجارت کے ذریعے جو اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کیسے اموال اور انفس کے ذریعے، مال اور اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے. مال بھی بہت اہم ہے. آج کل ہم خواتین کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ پیسے کیسے کمائیں، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس کو سپینڈ کیسے کریں، کتنی عقل مندی کے ساتھ اپنی اس تجارت کو جو اللہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، آپ کی زندگی، جوانی، عمر اور آپ کا مال بھی، کیونکہ ہمارا مال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک. ہم نے ارث کی آیات کو پڑھا ہے نا کہ ٹھیک ٹھاک آپ کو ارث میں حصہ ملتا ہے اور حصہ لینا چاہیے. ہم نے کہا ہے، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے ڈیمانڈنگ بنو. یہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ بس صرف ہمیشہ 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 ہر صورت میں ایسی مفت میں ہی معاف کرتے نہ جاؤ. ہو سکتا ہے آپ ایسی دیتے جائیں اور جی مرد جو ہے وہ ایسی عام سے خرچ کرے. آپ اپنے لیے خرچ کرو. آپ کیا کرو گے؟ کوئی اچھا کام کرو، کسی اچھے کام کی بنیاد رکھو. ٹھیک ہے، آپ کے برکت ہاتھوں سے کسی عمل خیر کی اساس آپ رکھیں اور وہ اساس جو آپ نے رکھی وہ چلتی چلی جائے. ٹھیک ہے، مال کے ذریعے بھی. تو مال کا بھی ہم نے سوچنا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مثلا کچھ مدرز ان کو گھر مل جاتے ہیں، گھر ان کے نام ہو جاتے ہیں، تو کبھی شاید ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے فلاں بچے کے نام کر دیتی ہوں، اس کو دے دیتی ہوں، اس کو دے دیتی ہوں، لیکن اپنا ہم نہیں سوچتے اپنی آخرت کا. ٹھیک ہے، بچہ ماشاءاللہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر لے گا، وہ کر رہا ہے کچھ. آپ کچھ ڈیووٹ کرو، وقف کرو، کوئی اچھا کام شروع کرو تاکہ آپ کی آخرت بنے نا. آپ اپنا بھی تو سوچیں، آپ کو بھی تو بہت کچھ چاہیے. ہماری سیدہ نے بہت چیزیں وقف کی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھے. سو جہاد بے اموال، یعنی مال کے ذریعے ہم نے جہاد کرنا ہے. جہاد بے انفس، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی زندگی کو وقف کر کے. ذالکم خیر لکم، یہ بہت خیر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے. اچھا جی جی بالکل. یہ بہت عمیق، گہرا، پروفاؤنڈ کویشچن ہے، اور اس پر عرفاء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اسپاؤز، اپنی اولاد سے پوچھیں یا کلوز فرینڈ سے پوچھیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے. اکیلے میں، اکیلے میں احترام کے ساتھ عزت نفس کا خیال رکھنا واجب ہے. بے شک میں اگر کہہ بھی دوں آپ سب میری غیبت کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ لوگ مجھ پہ تہمت لگا دیں، کوئی بات نہیں، مجھے ثواب ملے گا. جتنی غیبتیں ہوں گی آپ سب کے نام ہے، اچھے اعمال میرے اعمال میں آ جائیں گے. آپ سو لکی غیبت کرو میری، کوئی بات نہیں. اسلام کہتے نہیں، اللہ کہتے میں اجازت ہی نہیں دیتا کہ تم سب کو اس طرح سے اجازت دو. جیسے اللہ کہتے میں اجازت نہیں دیتا تم اپنی انگلی کاٹو. تو ہم کہیں بھی تو اجازت یعنی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، ہم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. اکیلے میں، خلوت میں، تنہائی میں ہم پوچھ سکتے کہ مجھ میں کیا ایسی خامیاں ہیں جس کو میں بہتر کروں. میرے وجود سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، میری کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے. میں اکثر تقریباً ہر ہفتے اپنے بچوں سے اور آغا سے بھی پوچھتی رہتی ہوں. اور مجھے یاد ہے میرے بابا رو رو کر یہ حدیث پڑھتے تھے، خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور پھر میرے بابا کہتے تھے
کہ میں تو اچھا بابا نہیں ہوں, میں تو بہت خطائیں کر رہا ہوں, آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. میرے نبی نے تو کہا تھا کہ بہت اچھا ہونا چاہیے گھر والوں کے ساتھ, میں حقوق کا خیال نہیں رکھنا, میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو اتنا اچھا لگتا تھا, میں کہتی نہیں پاپا جان آپ بہت اچھے ہیں. کہا میں کہاں سے اچھا ہوں, میں کہتی ایسے ایسے ایسے. تو وہ ایسی کنورسیشن بہت اچھی رہتی ہے. اور پھر جو عیوب ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی انسان پیار محبت میں بتا دیتے, ماما بس آپ یہ نہ کریں, باقی بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایسا نہ رہیں, باقی بہت اچھا ہے. بس اس وقت یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی صفت ہے کہ مومن کے لیے آئینہ بنے, ٹھیک ہے, آئینہ بنے گا تو عیوب کو پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ بتائے گا. تو یہ تجارت کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اور یہ عرفاء کی زندگی میں پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ دنیا ہے سوق. دیکھیں یہ آیت تجارت ہے, ٹھیک ہے, جو ہم آیت آج پڑھے, آیت نمبر 10 and 11. اوکے, 10 and 11 of Surah Saf is talking about a beautiful dealing between creator and creation. You know, it is something really awesome. عجیب سی بات ہے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. You know, we never think in that way. But باقاعدہ احادیث میں کہا ہے دنیا ایک بازار ہے. جیسے آپ مال جا رہے ہو, آپ کے جیب میں مثلاً $500 ہے, 1,00,000 روپیے ہے. اب خواتین وہاں پہ ہوتی ہے نا کہ جی میں 1,00,000 میں کیا خرید کے لائی, اور آپ گئی, آپ 1,00,000 میں کیا خرید کے لائی. ایک کو بڑا فائدہ ہوا, ایک کو تھوڑا بعد میں پتہ چلا ہے آپ کو تو نقصان ہوا ہے, آپ تو بڑی مہنگی چیز لے کر آئی ہیں. اور جس نے بڑی اچھا سا کوئی ڈیلنگ کر لیا تو اسے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ یہ تھا, پیسے 1,00,000 روپے تھے, اور اس کے بدلے میں نے تقریباً 2,00,000 کی چیز خرید لی. تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتے یہ دنیا ہے ہی ایک بازار. یہ صبح و شام ہم لوگ مختلف انداز سے بولتے ہوئے, سوچتے ہوئے, اپنی نیتوں, اپنی آوازوں, اپنے کان, اپنی آنکھوں کے ذریعے ہم خرید و فروش کر رہے ہیں, ہم چیزیں خرید رہے ہیں اور چیزیں بیچ رہے ہیں. اب اس بزنس میں یہ جو اللہ نے کہا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, what do you think, خریدار کون ہے اور بیچنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور بیچنے والا انسان ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں عربی میں ہم کہتے ہیں مشتری خریدنے والا, اشتراک کرنے والا, اور بائع بیچنے والا. ہاں, بیچنے والا, خریدنے والا. اچھا, اب اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے ہم ہے نا, ہم ہیں اللہ کے بندے, ٹھیک ہے. میں جو چیز بیچ رہی ہوں, مثلا کوئی بھی چیز بیچتی ہوں, وہ میری اپنی ہے کیونکہ میں اللہ کو بیچ رہی ہوں, میری اپنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں مالک حقیقی اس کی نہیں ہوں. میں کہتی یہ میرا کہاں سے, یہ میرا نہیں ہے. شاید یوں مثال دے سکتے جیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو زمین بھی دے, اور مٹیریل بھی دے, اور ورکر بھی دے, سب کچھ دے, ٹھیک ہے, اور بنانے میں ہیلپ بھی کرے, سب کچھ کرے. جب گھر بن جائے تو پھر باپ بیٹے سے کہے کہ آئی وانٹ ٹو بائی اٹ, یو نو, اور بیٹا کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیل یو. سو باپ کے دیکھو مجھے اگر بیچو گے تو میں بہت زیادہ فائدہ دوں گا. کہا نہیں, میں دوسرے کو کسی انجانے کو بیچوں گا, اور کم قیمت میں, بہت کم قیمت میں بیچوں گا, اور اس پر خوش ہو جاؤں, اور باپ کو نہ بیچوں. باپ کہے گا دیکھیں جو تم نے آدھے کام نہیں کیے نا, ادھورا جو رہ گیا وہ بھی میں ٹھیک کر دوں گا, بہت کچھ کروں گا, لیکن ہم باپ کو نہ بیچے تو کتنا بے وقوف ہوگا, کیونکہ اس کو خود نقصان ہو رہا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کچھ اس کا ہے, یعنی سب کچھ. ابھی جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں, میں جب سورہ پڑھ رہی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں پروردگارا میں کیا کہوں, جہاں ہم بیٹھے وہ رب جس نے اس زمین کو گہوارے کی طرح ہمارے لیے قابل سکونت بنایا, اگر اس میں کشش نہ ہوتی تو ہم بیٹھ ہی نہ سکتے. ہم بیٹھے ہوئے, ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں اس کا کرم, دیکھ رہے اس کا کرم, بول رہے اس کا کرم, سمجھ رہے اس کا کرم, اور اس پڑھنے کی اجازت دی اس کا کرم. سب کچھ تو اس کا ہے. اور پھر کہتا ہے میں خرید رہا ہوں. یا اللہ, ہم کیسے شکر ادا کریں. میں خرید رہا ہوں, تجارت کرو, آؤ میرے ساتھ بزنس کرو,
कितना प्यारा ये रब है, कितना मेहरबान ये रब है. सब 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 सर तबा हम उसके मोहताज हैं. लिहाजा जब वो दी हुई अमानत को हमसे वापस लेता है, उसे कहता है कि ये तुम मैंने खरीद लिया है, तुमने बेचा है, अहसन, शाबाश, तुमने जिहाद किया है ना. हमें कह रहे हम जान दे रहे हैं, मतलब वही जान जो उसकी है हमसे वापस ले रहा है. दैट्स इट, यू नो. अमानत को वापस लेने पर इतनी शाबाशी क्यों मिल रही है? बहुत शाबाशी मिल रही है हमें कि कितना बड़ा मुजाहिद है, इसने अपनी जान अल्लाह के राह में, ये कितना बड़ा सखी है, इसने अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया है. अल्लाह ही का है, क्या किया हमने? कोई तीर नहीं मारा, लेकिन अल्लाह इतनी मदहो सना, इतनी तशवीक और उसका इतना ज़्यादा सवाब देता है. ठीक है, तो अल्लाह के साथ मुआमले के बारे में नहजुल बलागा में लिखा हुआ है, अद्दुनिया मत जरल अवलिया. मतजर यानी हाँ, बेहतरीन बिजनेस करने की जगह है, बेहतरीन. मज़रा, मतजर यानी सूरह सफ कह रहा है खुदा के लिए जागो, उठो उठो उठो. तुम भूल गए हो तुम एक मतजर में हो, भूल गए हो यहाँ तुम शॉपिंग कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो अल्लाह के साथ. तुम भूल गए हो कि ये एक खेती है जहाँ तुमने बीज बोना है. भूल गए हो, जितने बीज बो सकते हो बोलो. वक्त बहुत 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 ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा. आपको शायद यकीन नहीं आएगा, एक लिबास ख़रीदा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने. आस्तीनें उसकी लंबी थी. किसी ने कहा चले आका जाते हैं खैयात के पास, टेलर के पास, इसको आपके साइज़ का फिक्स करवाते हैं. तो आपने फरमाया वक्त ही नहीं है, ज़िंदगी इतनी कलील है, इतनी मुख्तसर सी है कि हम जाओ मैं जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, टाइम ही नहीं है. यानी ये चीज़, इसमें इतना वक्त. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अजीब राहिब जैसे बन जाओ, लेकिन कम अज़ कम इतना तो समझ लो कि जितना वक्त हम आईने के सामने अपने सिर्फ जिस्म पर बहुत ज़्यादा अगर टाइम दे रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं कुरान, अहले बैत और अपनी रूह की तहारत को, तो इंसाफ नहीं है. ठीक है, अगर दोनों हो और सही बैलेंस अंदाज से हो, मॉडरेशन के साथ हो, तो यकीनन वो भी अजर और सवाब है. वी नो अबाउट दैट एरिया कि कितना सवाब है. ठीक है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही. लेकिन मैं जब ऐसी बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी, कि कहते टाइम नहीं है, कि मैं कहते आपके पास रात को थोड़ा देर से कोई माल लेकर आया जिसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया चले अभी डिस्ट्रीब्यूट करते. तो 7 सहाबी ने कहा नहीं सुबह कर लेंगे. तो पता है आपने क्या कहा? आप तुम में से कौन गारंटी दे सकते हो कि कल तक मैं अली जिंदा हूँ? इफ एनी ऑफ यू गिव मी गारंटी दैट टुमारो आई विल बी हियर अलाइव, देन आई विल डिले इट फॉर टुमारो, क्योंकि अभी आराम से हो सकता है, इसलिए कोई मजबूरी हो तो अलग बात है. यानी इतना ज़्यादा हाजिर हो नाजिर, और उस डीलिंग और उस वक्त को, इसको मतजर समझना, इस मज़रआ को मज़रआ समझना. वी आर सो मच रिलैक्स समटाइम्स. हम जब कोई मरता है थोड़ी देर के लिए झंझोड़, हम कहते हैं ओ या अल्लाह हमने भी मरना है, ब्ला ब्ला, जो थोड़ी सी तब्दीली आती फिर वी गेट बिग अगेन वेरी रिलैक्स. सो हमें बहुत ज़रूरत है बार बार इस तिजारत की तरफ आने की. अच्छा, ये तिजारत अगर आप अल्लाह के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आयत नंबर 12 कोई पढ़ेगा? मैं आप में से किसी की तिलावत सुन लूँ. आयत नंबर 12 कोई पढ़ना चाहे जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यग़फ़िर लहुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार व मसाकिन तय्यबातन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम. अहसनतुम.
اگر اللہ کے ساتھ تجارت کیا تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. نمبر 1 یغفر لکم ذنوبکم. جیسے وہ مثال نہیں دی تھی کہ ایک گھر بنایا بیٹے نے باپ کے پیسے سے, تو اس میں کچھ نقص تو رہ جائیں گے, کا اس نقص کمی کو وہ پورا کر دے گا. ٹھیک ہے, یغفر لکم ذنوبکم. اور پتہ ہے کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, ہم بے شعوری غفلت کی وجہ سے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے, ہمیں جب پردے ہٹیں گے تو پتہ چلے گا. ہم تو کہتے ہیں اتنے گناہ تو نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں ایک سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو گے تو ملین گناہ ہوں گے, ہمارے تو ملین نہیں ہے, معاف ہو جائیں گے تو کہاں ملین, نہیں کہتے اتنے زیادہ ہمیں پتہ جو نہیں ہے وہ اتنے زیادہ ہے. تو ان سب کو اللہ پاک کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ, اللہ آپ کو داخل کرے گا. کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, جو ہم کہتے ہیں نا امام عصر آئیں گے تو دولت طیب, مدینہ طیبہ, یہ بہت پاک پیور جو شہر ہے جہاں سکون ہی سکون ہے, وہ مدینہ طیبہ. فی جنات عدن, عدن کہتے ہیں وہی ابدی جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آخرت میں بہت کچھ آپ کو ملے گا. پھر آیت نمبر 13 میں کہہ رہے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, نہیں میں تمہاری دنیا نہیں بھول رہا, دنیا میں بھی ایک چیز ملے گی. اخرى یعنی another benefit of this business and تجارت and dealing. اخرى وہ جو سیکنڈ بینیفٹ ہے وہ تحبونہا, یو پیپل لو اٹ, یو لائک اٹ, یہ تمہیں بہت پسند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب. دنیا میں نصرت, فتح, کامیابی, وکٹری. تو ہر چیز صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی ہے. تو یہ ہمیں پسند ہے, اس لیے کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور دوسری جسے تم پسند کرتے ہو, اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح, اور مؤمنین کو اس کی بشارت دے دیجئے. اچھا جی, اب تقریباً آخری آیت ہے. آخری آیت کی جانب جاتے ہیں جس میں یوں بتایا جا رہا ہے ہم سب سے, پھر ہم سب نے لبیک کہنا ہے, یا ایہا الذین آمنوا, یا اللہ. ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے مومنو کیا بنو؟ کونو یعنی بن جاؤ. کونو واٹ؟ کونو انصار اللہ, یا اللہ کے لیے مددگار بن جاؤ. واو, اللہ غنی مطلق ہے, کیا مدد کریں گے؟ اصل میں اپنی مدد ہے, اب فقیر ہیں ہم لوگ, صحیح ہے. یہ جو اللہ اتنے وہی عزت اور محبت سے مانگ رہا ہے, یہ تاج ہے ہمارے سر پر, تاج کرامت, جو اللہ کہہ رہا ہے ادھر آؤ, میرے پاس آؤ. کونو انصار اللہ. دیکھیں آپ کو اگر یاد ہوگا, یہ اینڈ آف دا سورہ ہے. سورہ کا آغاز ہوا ہے کس سے؟ کہ لا تقولوا ما لا تفعلون, عمل کرو, نصرت عمل میں ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح نہ بنو. اس سورے میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی مثال دی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے کیا کہا تھا کہ او یا موسیٰ آپ جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کرو, ہم بعد میں آ جائیں گے. ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. ہم کہہ رہے یا امام زمانہ آپ آ جائیں, اللہ بھی تو ہے, اللہ بھی بہت قوی ہے, آپ بھی بہت قوی, آپ دونوں بڑے طاقتور ہیں, آپ ہیں فرشتے, آپ لوگ سب آ جائیں اور ظہور آ جائے, پیسفل لائف ہو جائے, چیزیں سستی ہو جائے, سکون ہو جائے, ہم سب بہت رچ ہو جائے. بس ہم جو ہے نا جب جنت بن جائے گی زمین تو ہم آرام سے آ کر وہاں پر جی لیں گے. کہہ رہے ایسا تو انتظار نہیں ہوتا نا, آپ کا اپنا پارٹ آپ کو لینا ہے. ہم یہودیوں کی طرح نہ بنے, وہ ہر بات پہ کہتے ہیں آپ لوگ کریں سب کچھ, ہم پھر آ جائیں گے. ہم بھی کہہ رہے العجل العجل العجل, یعنی العجل یعنی مفت میں, کچھ کرنا نہیں ہے, نصرت نہیں کرنی, ناصرین میں سے نہیں بننا, اور بس ہم کہہ رہے ہیں جلدی سے وہ زمانہ آ جائے, ہر طرف پرچم اسلام کا بولا بالا ہو انشاءاللہ, لیکن ہمارا کوئی حصہ بھی تو ہو اس میں. where's our part?
کونو انصار اللہ، آئے ہم بھی انصار الہی بنے. انصار اللہ بننا مجاہد جو مقتل میں قتال میں جہاد کرتا ہے اس سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم تو جو ہے وہ قاسم سلیمانی کی طرح بننا چاہتے تھے کہ اللہ کاش ہمیں شہادت مل جاتی، ہم شہید در راہ خدا ہو جاتے. لیکن باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ افضل، بھاری، نورانی، معطر، اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے. آپ جو علم حاصل کریں، آپ جو علم اور آگاہی اپنے عمل کے ذریعے اپنے کلچر کو بدلیں، ماشاءاللہ جو آپ ایک انقلاب یہ لے کر آ رہے ہیں اور قرآنی عشق اور محبت کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کام جہاد سے زیادہ افضل ہے. کونو انصار اللہ. ایک یہ حدیث مجھے بہت زیادہ پسند ہے. باقاعدہ ہمارے نبی نے جناب ابی ذر سے کہا اور اصحاب سے کہا، ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ والظل یوم الحرور. اے ابو ذر، اے اصحاب، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی سعادت مندوں والی زندگی ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری موت شہادت میں بدل جائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح بھی مرے ہماری وہ موت شہادت میں کنورٹ ہو جائے، شہیدوں والا ہمیں اجر ملے. اگر تم چاہتے ہو جس دن سب حسرت پشیمان ہوں گے اس دن ہم پشیمان نہ ہو. وَالظِّلْ يَوْمُ الْحَرُورِ، جس دن سایہ نہیں ہوگا اور عزت نہیں ہوگی، تپش ہوگی، اس دن ہمیں عزت اور سایہ اور ڈگنیٹی ملے. وَالْهَدْيِ يَوْمُ الضَّلَالَةِ، جس دن سب ڈگمگا رہے ہوں گے ہم نہ ڈگمگائے. تو کیا کرو؟ فَدْرَسُّ الْقُرْآنِ، آؤ قرآن کی جانب. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ. اللہ اتنا پیارا، اتنا پیار، اتنی محبت، کس طرح ہمیں بلایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم بھاگ رہے ہیں. کہ آؤ فدرس القرآن، کیونکہ یہ ذکر رحمان ہے، یہ شیطان سے بچانے والا حرز ہے اور یہ رجحان ہو جائے گا میزان میں آپ کے نامہ اعمال کو بہت رچ، آپ کو امیر بنانے والا ہے. رجحان فی المیزان، حرز من الشیطان و ذکر الرحمن. تو آپ کی موت شہادت میں بدل جاتی ہے جب آپ قرآنی بن جاتے ہو، آپ انصار اللہ میں سے بن جاتے ہو. جب آپ نے ابھی اس سورہ صف کو پڑھا اور آپ نے احساس کیا کہ ہاں عمل کے بغیر زندگی نہیں ہے، عمل کے بغیر میں اللہ اور اولیاء الہی کو دکھ پہنچا رہی ہوں، تو خود بخود آپ کہیں گے اب میں نے عمل کی طرف آنا ہے. کونو انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین، جیسے عیسی ابن مریم نے حواریین سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو مجھے اللہ کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے میری مدد کرے، تو جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریون نے کہا ہم جو ہے انصار اللہ بنیں گے، ہم اللہ کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ. تو کہتے قیامت کے دن، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ آواز آئے گی قیامت کے دن، کون ہے رسول اللہ کے حواریون؟ تو ایک گروہ، نورانی گروہ سامنے سے ظاہر ہوگا. پھر آواز آئے گی کون ہے علی مرتضی امیر المؤمنین کے حواریون؟ تو کہتے ہیں اویس قرنی جیسی شخصیات ظاہر ہوں گی. پھر آواز پھر دی جائے گی، منادی ندا دے گا کون ہے حواریین امام حسن مجتبی، یہاں تک کہ ہمارے زمانے کے امام. اور ہمارے لیے ابھی بھی چیپٹر کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، امام زندہ ہے، زمانہ ہے، زمانے کا علی ہے اور ہمارے پاس آزادی ہے. ہم جتنے خالص سے خالص تر ہوں گے انشاءاللہ ہمارا نام حواریون امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہمارا نام اہل بیت کے حواریون میں لکھا جا سکتا ہے. اور یہ یقینی بات ہے، آپ اپنے زمانے کے
منا اہل البیت بن سکتے. میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کچھ اصحاب کو منا اہل البیت کہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے بس ایک ہی زمانے میں تھا وہاں چیپٹر کلوز ہو گیا, نہیں. ہمیں نہیں اندازہ ہمارے امام ہمارے ساتھ کتنے مہربان ہیں. میں آنے سے پہلے جو مجھے 10-15 منٹ ملتے ہیں میں اس میں لائیو دیکھ کر آتی ہوں. وہ ڈاکومنٹری جو ایران سے لائیو آ رہی ہوتی ہے, زندگی پس از زندگی, لائف آفٹر لائف, تو 5-10 منٹس شروع کے مجھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور پھر مجھے نکلنا پڑتا ہے. تو اس میں آج جو بندہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ سلام کرتا تھا لیکن میرے ذہن میں ایک ڈاؤٹ تھا کہ کیا ائمہ سن رہے ہیں میرے کلام کو, کیا میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے, یہ جو ہم اتنا چاہتے ہیں اہل بیت کو, اس کا کیا ہے. کہتے میں تھوڑا کرتا سب کچھ تھا لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. ڈاؤٹ ہوتے ہوتے جی فارسی میں ہے جی, تو اس کو جو ہے وہ پھر وہی اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ بری طرح گرتا ہے کہیں سے, تو جس کی وجہ سے وہ جیسے ہوتا ہے نا کوما میں چلا گیا, اس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو وہ جا کے دیکھتا ہے اور اس کو اچھے لوگ بھی دکھائے جاتے ہیں, برے بھی دکھائے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں پھر اہل بیت علیہ السلام کو صرف اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کچھ شخصیات ہیں. اور جب وہ دیکھتا ہے تو ایک امام ان میں سے آتے ہیں ان کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم سب آؤ, اتنا تم پوچھتے تھے نا کہ میں اتنا سلام کرتا ہوں, کیا جواب ہے, آؤ سنو جواب. کہتے ایسا جواب دیا تمام معصومین نے, اس کو اتنا پیارا جواب دیا, اور وہ جس طرح بتا رہا تھا خدا کی قسم, یعنی یہ کیونکہ یہ بہت محنت کے ساتھ علماء اس ٹیم میں موجود ہے اور بہت اوتھینٹک ہے, اس لیے یقین آتا ہے, ورنہ ہمیشہ ہم لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں ہر چیز پہ کہ آئی ڈونٹ نو دس از اوتھینٹک اور ناٹ, اور ہمیں کیئرفل ہونا بھی چاہیے. عام باتیں نہیں ہیں, بہت حساس ٹاپک ہے, لیکن تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا, دیکھیے اس بندے نے تھوڑا سا, وہ تھا نیک, بہت نیک انسان تھا, لیکن تھوڑا سا تھا پتہ نہیں کیسے جواب ہوتا ہے, پتہ نہیں میری آواز جاتی نہیں جاتی. تو کہتے ہیں میں جو تھوڑا شک میں اتنا سلام کرتا تھا, مجھے جب اتنا پیارا جواب دیا, تو آپ جیسی مومنات جو اتنے یقین کے ساتھ, دیکھیے میں اپنے جوانوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ اپنی یہ عادت رکھیں, ایک عادت ضرور رکھیں, یقین کے ساتھ اپنا کنیکشن ضرور رکھیں, انصار اللہ بنے, حواریون بنے اپنے امام کے لیے اس زمانے میں. اور یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہے, کبھی بھی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم زندہ ہیں اور ہمارے امام بھی زندہ ہیں, اور ہمارے پاس یہ دروازہ بھی کھلا ہے. تبھی تو اللہ نے آپ کو کہا ہے, آپ کو یہاں سورہ صف کی کلاس میں آنے کی توفیق دی ہے, اس کا مطلب ہے آپ میں کچھ تھا. ٹھیک ہے نا, آپ میں یہ قابلیت ہے, تبھی تو خدا نے یہ رزق دیا. ہر ایک کو تو نہیں دیا نا, کتنے لوگ ہیں, لیکن آپ کچھ لوگ چنے ہوئے اللہ کے خاص بندوں کو یہاں حاضری بیٹھنے کی خدا توفیق دیتا ہے. یہ چنے ہوئے لوگوں کو خدا بلاتا ہے. نحنو انصار اللہ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر طائفۃ. حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریون کی اطاعت بعض اسرائیلیوں نے کی, بعض نے بنی اسرائیل نے نہیں کی. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی, اور وہ ظاہر یعنی غالب ہو گئے. اینڈ ہمیشہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو بھی دین کو پریکٹس کر رہا ہے اس کی عزت کرے, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. خاص طور پر ہمارے جوان کبھی ہم سے آگے نکل جاتے ہیں دینداری میں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, مائیں پیچھے رہ جاتی ہیں, بڑے لوگ پیچھے رہ جاتے, جوان کبھی کبھی آگے ہوتے. میں تو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد, اپنے چھوٹی بہنوں یا کسی کی وجہ سے اپنے اندر کافی وہ تبدیلی لے کر آئے. تو نحنو انشاءاللہ ہم بھی انصار این حوارین اہل بیت علیہم السلام میں سے ہوں انشاءاللہ. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سورہ صف کی ہر
حرف ہر کلمہ ہر آیت، جو 14 آیتیں ہیں، 14 انوار ہیں، ان کو ہمارے دل، ہمارے وجود، ہمارے کردار میں نور کی طرح انہیں ظاہر کر دے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم امام عصر کی تلاوت کے صدقے ہماری تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے انشاءاللہ۔ پروردگار امام کی رکوع، قنوت، سجود کا صدقہ ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں 114 کی جانب، جو سوراز کے ہم نیم کر رہے تھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میں تو اسکرین نہیں دیکھ پاؤں گی، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، مجھے آئیڈیا ہے۔ سو وی ڈو جسٹ ریویژن، آپ وہاں سے شروع کریں۔ 16 تک ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم لیفٹ اینڈ رائٹ، اصحاب یمین اینڈ اصحاب خیر کہہ دیتے، دونوں کو ہم وہ کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بیچ میں سے۔ سو میں ایک آپ سے پوچھوں گی، ایک آپ سے، جس کی آواز زیادہ بلند ہوگی وہ ونرز ہوں گے، ٹھیک ہے، جو سارے جواب دیں گے۔ اوکے، اچانک سورہ نمبر 6 انعام، سورہ نمبر 8 انفال، بیوٹیفل۔ چلے میں 1-2 سے شروع کریں۔ سورہ نمبر 1، سورہ نمبر 2 بقرہ، سورہ نمبر 3 سورہ نمبر 4، آپ نہیں بولے نا، نساء، سورہ نمبر 5، سورہ نمبر 6 ہاں انعام، ٹھیک ہے، انعام، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نہ بولے، آپ کی باری نہ ہو تو آپ نہ بولے، تاکہ پتہ چلے کون زیادہ بول رہے، ٹھیک ہے۔ انعام، سورہ نمبر 7، سورہ نمبر 7 اعراف، سورہ نمبر 8 ہاں سب مل کے سورہ انفال، سورہ نمبر 9 سورہ نمبر 9 توبہ، سورہ نمبر 10 یونس، سورہ نمبر 10 از یونس۔ کیسے یاد رکھا؟ نہیں بنایا فش؟ ہاں بنا دیا سب نے، یاد رہے گا نا۔ اچھا جی، سورہ نمبر 11 ہود، کیسے بنایا؟ ایگزیکٹلی۔ سورہ نمبر 12 یوسف، کیسے یاد رکھا؟ ایگزیکٹلی 12 بردرز سے۔ سورہ نمبر 13 رعد، واو۔ اینڈ سورہ نمبر 14 ابراہیم، کیسے یاد رکھا؟ he is the father of 14 معصومین، so ابراہیم۔ سورہ نمبر 15 حجر، کیسے یاد رکھا؟ راک، یا ٹمی میں ایک بڑا سا راک ڈال دیا، حجر۔ اینڈ سورہ نمبر 16 سورہ نحل، ہاں ہنی بی سے، سویٹ 16 سے، آفرین۔ اب چلتے ہیں سورہ نمبر 17 کی جانب۔ 17 سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اسراء۔ what does اسراء means؟ یا نائٹ جرنی، ٹھیک ہے، ہاں جرنی، نائٹ جرنی کہتے ہیں نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اسراء کیا، ہاں اسراء کیا یعنی رات کا سفر، یعنی آپ راتوں کو 40 اصحاب کے گھر میں جو گئی ہے نا ولایت امیر المؤمنین کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، کہتے وہ ایسی جیسے کہا جاتا ہے اسراء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، نائٹ جرنی، ٹھیک ہے، نائٹ جرنی۔ سو وہ جرنی جو معراج میں ہوئی، وہ اوپر 7 ہیونز کو کراس کر کے گئے نا، 7 آسمانوں کو، 7 ہے نا، 7 آسمان ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو 7 یاد ہو گیا، 7، اور جو 1 ہے اس کو ایرو اوپر جانا، تو بنی اسرائیل یا سورہ اسراء مینز 7 ہیونز کو کراس کرنا، تو 1 means towards up, 7 to 17, you know, you can make that picture in your mind, okay? 17, 18 exactly 18 is surah kahf. kahf میں جو سب سے بڑا miracle ہوا ہے، that is miracle of sleeping. کون سوئے تھے؟ کتنے سال سوئے تھے؟ more than 300 years. تو 18 میں جو 8 ہے نا، 8 کو ہم نے سوئے ہوئے آنکھ بنانا ہے، یا سلیپنگ آئیز بنانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ 18 مینس سورہ کہف۔
काफ, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल जो जिस तरह करना चाहे. लेकिन 18 का अगर हम वो नींद वाला लेना चाहे तो वही 2 आंखों को अगर आपने सोए हुए आंख बना दिए, स्लीपिंग आइज बना दिया तो आपको वो याद रहेगा. ठीक है, 18 हो गया. अब सबसे इंटरेस्टिंग, गर्ल्स वुड लव दिस वन, या सूरह मरियम, द ओनली name after one lady and one girl, and मरियम 19 है तो 19 का जो 1 है तो वो 1 ही हो गया, और जो 9 है उसको आप जी बना दो तो क्या हो गया, 1 girl हो गया ना, 1 girl, तो वो जाएगा 19 सूरह मरियम, पक्का पक्का हमें याद हो जाएगा. और सूरह मरियम बहुत अहम सूरा है. मैं कभी तौफीक मिले तो इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि इससे आपको मारिफत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बढ़ती है. क्योंकि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का पूरा जिक्र इसीलिए अल्लाह ने किया है ताकि हम जनाब ज़हरा को समझ सकें. हदफ यही है, मकसद यही है, रिवायात और तफसीर से सब पता चलता है. दिस इज़ सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. अब चलते हैं सूरा नंबर 20, सूरह ताहा. ताहा को कैसे याद रखे? क्रिकेट कौन देखता है? सब देखते हैं. ओके, T20, या सो टी से ताहा है तो 20 उस तरह, T20 पाकिस्तान इंडिया वाले उससे ज़्यादा याद रखें. बाहर वालों को नहीं पता होता T20 व्हाट इज़ दैट, यू नो, बट वी नो इट, या T20 से. एंड नाउ सूरा नंबर 21 है सूरह अंबिया. अच्छा, अब हमने किसी तरह ज़बरदस्ती याद करना है ना कोई बहाना ढूंढना है, तो इसको ज़बरदस्ती हमने 1,00,000 या 24,000 है ना, तो वो 21 है लेकिन हम उसको थोड़ा इस तरह कर देंगे, कहेंगे यार 2 बन जाए 1,24,000, किसी तरह करके 1,24,000 को 21 से हमने कनेक्ट करना है. तो 2 को 1 की जगह अगर ले आए तो वो 1 बन जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा और 24,000 का 2 हो गया. इस तरह से आपने हमेशा याद रखना कि 21 जो है वो सूरह अंबिया है, क्योंकि कुछ सालों के बाद आपको ये याद रहेगा कि 20s में कहीं है सूरह अंबिया, लेकिन ये याद नहीं रखता 21 है कि 22 है. ठीक है ना, इसके लिए ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है. तो अंबिया हो गया. अब नंबर 22 है सूरह हज. हज लिखें आप अपने दिमाग में लिखें, और जो जे आता है ना, हज जे लिखे, उस जे को बड़ा बड़ा लिखे और उसको 2 बना दे ज़बरदस्ती. जे ऐसे जे करते हैं ना बात स्टाइल में, तो वो 22 बन गया, है ना. और वैसे भी हज अकेला कोई नहीं जाता, हज 2 लोग जाते हैं, नहीं किसी के साथ जाते हैं. तो हज तो ज़बरदस्ती बनाना है, ठीक है ताकि याद रहे. तो जे से 22 बन गया, हज हो गया. हज 22 हज याद रहेगा, ठीक है. अब चलते हैं 23 की तरफ. 23 2 + 3 कितने बनते? 5. द बेस्ट मोमिनून, या द कामिल ईमान वाले पंजतन, तो उससे हमें याद रहेगा सूरा नंबर 23 इज सूरह मोमिनून. And then comes to Surah Noor, which is Surah number 24. 24 वही वाली बात याद रहेगा कि 20s में नूर है, सूरह नूर. अब ये 4 ही है, ये कैसे मैं याद रखूँ? तो 4 नूरानी किताबें, 4 डिवाइन वर्क्स, और 4 मलाइका, जो चीफ ऑफ मलाइका है, सैयदुल मलाइका जिब्राइल, इसराइल या इसराफील और मीकाईल एंड इज़राइल. उनको या इन 4 को या उन 4 को किसी भी तरीके से 4 याद रखे. नूर जिनसे निकल रहा है, 4 डिवाइन बुक्स मसलन, तो 24 हो गया. और फिर 25 जो है वो है फुरकान, फ़र्क से, कि वो नूर जो कि फ़र्क लाता है. अच्छा, अब इस कहानी को इस तरह से हमने बनाना है. 21 अंबिया, 22 हज, 23 24 25 फुरकान. अंबिया आए ताकि हज का हुक्म दे. किनको? गैर मोमिन को नहीं. हज करें कौन? मोमिनून. हज करेंगे मोमिनून तो क्या मिलेगा? नूर मिलेगा. कैसा नूर मिलेगा?
جو فرقان لائے گا, جو ڈسٹنگوش کرنے کی طاقت لائے گا حق و باطل, نور و ظلمت میں. ٹھیک ہے, سو انبیاء آئے ہیں حج کا حکم دینے مؤمنون کو, تاکہ وہ حج جو ہے وہ نور لے کر آئے, ایسا نور جس میں ایک بصیرت ہے, فرقان ہے. اس سیکوینس کے ساتھ آپ کو یہ یاد رہے گا 21 سے 25 تک. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے 17 سے لے کے 25 تک کر لیا, الحمدللہ. چلے ریپیٹ کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں یہاں سے. سورہ نمبر 21 انبیاء, 22 23 24 واو 25 فرقان, 17 اسراء, 18 کہف, 19 مریم, 20 طٰہٰ. ٹھیک ہے, سو 17 18 19. اچھا اب میں نام بولتی ہوں, آپ نمبر. ٹھیک ہے, سورہ فرقان 25, یا سورہ مریم, واو, سورہ حج, سورہ کہف 18, ماشاء اللہ, اینڈ سورہ اسراء, and Surah Noor 24, yeah, and Surah Anbiya 21, and Surah Mu'minun 23, Mu'minun 23. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ الحمدللہ. کتنے سورے خوش ہو رہے ہوں گے آپ سے, فرشتے کہیں گے واو بڑی خوشبو آ رہی ہے. فرشتوں کو خوشبو آتی ہے نا, اللہ نے یہ زبان دی اس لیے کہ ہم اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کریں, اس زبان سے الفاظ قرآن نکالے. الحمدللہ, زبردست زبردست, بالکل. ہاں جو ہو چکا ہے وہ بھیجا, وہ بہت اچھا رہے گا ریویژن کے لیے نا. اور ہم نے وہ ٹیپس پرنٹ نہیں کیے جو بکس قرآن اپنے اپنے پرسنل قرآن کو جو آپ نے, یا یو کین پرنٹ فیو آف دیم, دے ول پے اٹ انشاءاللہ, یا اٹس ناٹ اے پرابلم. اور مجھے آپ سب کا پرسنل قرآن دیکھنا ہے. آپ نے جرنلنگ نہیں کی ہوئی, اسٹارٹ نہیں کی؟ ہاں وہ سب کرنا ہے. آپ کا پرسنل قرآن آپ کا ہے, سب اپنا اپنا قرآن پرسنل لے کر آئیں گے, ہائی لائٹرز بھی لے کر آئیں, 1-2 کم از کم ادھر, اور تاکہ ہمیں عادت ہو. ٹھیک ہے, ہمیں یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا سا اور انگیجنگ بنانے کے لیے اس کو تھوڑا ڈیکور کرنا ہے انشاءاللہ. آج یہ والا رہ گیا, یہ بڑے مزے کا آج ٹاپک میں لے کر آئی تھی, لیکن ٹوڈے وی ڈونٹ ہیو ٹائم انشاءاللہ. اوکے, for tomorrow, yeah? Not distribute what? I have to tell them the answer right now?